الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواہ مسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، کل کے درس میں ہم نے عیادت المریض یعنی بیماروں کی مزاج پرسی اور مریض کی عیادت کے متعلق درس سماعت فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول کا فرمان کہ حق المسلم علی المسلم خمس وفی روایت ستہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 6 حقوق ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہمارا بھائی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی مزاج پرسی کریں، اس کے گھر جا کر کے اس کے احوال کو دریافت کریں اور اس کے خیریت کو معلوم کریں۔ اس کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کے یہاں جا کر کے اس کے گھر جا کر کے اس کی مزاج پرسی کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں چل رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر صبح کوئی انسان کسی کی مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو کسی کے یہاں کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کسی کے ہاں اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو اپنے مرنے والوں کو یا قریب المرغ کو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ لا الہ الا اللہ یہ اول کلمہ ہے جس کا پڑھنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلند آواز سے اپنے مرنے والوں کے پاس یا سرہانے بیٹھ کر کے اس کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر وہ مرنے والا بھول رہا ہے یا اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں، اس کے گھر جا کر کے اس کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، اور اگر یقین ہو، امید ہو کہ اب اس کا اب اور تب لگا ہوا ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خود سے اور پڑھانے کی تلقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اگر اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، صدق نیت کے ساتھ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا یا پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کی روح قبض کر لی جائے، اللہ رب العالمین کے فرشتے جب مردوں کی روح کو قبض کر لیں، انسان کی روح کو قبض کر لیں تو اس کی آنکھوں کو ڈھک دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہماری نگاہیں یا مرنے والے کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، روح کو دیکھتی ہیں، اس لیے مرنے والے کی روح کو اس کی آنکھوں کو ڈھک دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے سماج کے اندر یہ بات رائج ہے یا ہم اور آپ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس یا اس کے سرہانے یا اس کے آگے پیچھے بغل میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یا ہماری مائیں اور بہنیں یا بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو جس سے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھنے کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، وہ سب ضعیف ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کا کہیں حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے یا صحیح احادیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ اگر ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اپنے مرنے والے کے پاس تو ہماری روح جو ہے آسانی کے ساتھ قبض کر لی جائے گی۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے
کہ اگر مرنے والا مر گیا، یعنی انسان مر گیا، تو اس کی تجہیز اور تکفین کا جلد سے جلد انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر وہ انسان اچھا ہے تو اس کے اعمال، اس کے انجام تک اس کو جلد سے جلد پہنچا دو، اگر بدخلق ہے تو لو سماج کے اندر سے اس کو جلد سے جلد جو ہے اس کو رفع اور دفع کر دو تاکہ وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں جانتے ہیں تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے ان تمام فرمودات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہمارا سماج، آج ہمارا معاشرہ قسم قسم کی برائیوں میں اور بدعات و خرافات میں ملوث ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو اپنے سماج کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی ان تمام فرمودات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب ہم اپنے مریضوں کی، اپنے بھائیوں کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس فضائل سے جو ہے اپنے آپ کو روشناس کرائیں، تو اپنے قریب المرگ اشخاص کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور اگر اس کے ہوش و حواس صحیح سالم ہیں، درست ہیں، اگر وہ پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو اس کو پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس پر جبر بھی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پڑھ پائے اور اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل جائیں جس کی وجہ سے معنی جو ہے کچھ سے کچھ ہو جائے اور معنی اور مفہوم بدل جائے، الٹا ہو جائے، اس لیے زور نہیں کرنا چاہیے، صرف ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھتے رہنا چاہیے، اگر وہ مومن ہوگا تو خود بخود جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ لا الہ الا اللہ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، جس سے اللہ رب العالمین ہمارے بھی درجات کو بلند کرے گا، ہم جنت کی کیاریوں میں گھومیں گے، سفر کریں گے، اور رحمت کے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں اور بزرگوں کی روحوں کو بھی آسانی کے ساتھ قبض کر لے گا اور ان کے بھی درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں مریضوں کی کثرت سے عیادت کرنے، ان کی مزاج پرسی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔